اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج سائیں محبوب پیر یہ آپ کا جو فقیر ہے، اپنے پیر و مرشد سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے حاضر ہوا، اور ساتھ یہ میرے دوست احباب لشکر محبوب پیر اس پاک آستانے پر سلام کرنے کے لیے حاضری دینے کے لیے حاضر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا۔ میں جس عارفوں کے بادشاہ کا آپ سب کو اسم اللہ ذات کا متعارف کرواتا ہوں، اسم اللہ ذات آپ کو بتاتا ہوں اس کے تصور کا، وہ اسم اللہ ذات کی دولت اس فقیر کو اس بادشاہ حضرت سلطان باہو کے دربار سے ملی ہے۔ اس در سے ہی اجازت ہوئی، اسی در سے ہی فیض ہوا، اسی عارفوں کے بادشاہ یہ وہ سرزمین پر آج ہم کھڑے ہیں کہ جہاں پر اسم اللہ ذات بانٹا جاتا ہے۔ یہ فقیر جو آپ کو اسم اللہ ذات دن رات آپ کو مشقیں کرنے کا بتا رہا ہے، یہ اسم اللہ ذات مجھے اس پاک در سے ملا ہے۔ تو کیوں نہ اس در کی کچھ میں بات آپ کو سنا دوں کہ یہ کون سا در ہے کہ جس در کو سلطان العارفین برہان الواصلین کا آستانہ عالیہ سلطانیہ باہو کہا جاتا ہے۔ دوستو، جیسے میں پہلے بھی بتایا، حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسم دیا تھا۔ حضور وہ اسم غار ہیرا میں بیٹھ کر کرتے تھے، اس کی مشق کرتے تھے، دل پر نقش کرتے تھے۔ وہ کون سا اسم ہے یہ رسول پاک جانتے ہیں، لیکن جو ظاہر ہوا اسم اس کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ غار کہتے ہیں جگہ کو، ہیرا کہتے ہیں روشنی کی جگہ، جہاں سے کسی کو اسم اللہ ذات مل جائے اس کے لیے وہ غار ہیرا ہی کی طرح ہے۔ حضور کو غار ہیرا میں اسم اللہ ذات مل گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، اللہ کی آواز آئی اقرا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا اسم اعظم پڑھ جو تیرے دل پر نقش ہو چکا ہے۔ کملی والے فرماتے ہیں میں نے دل کی طرف توجہ کی تو میرے دل پر ہزار سورجوں کی طرح اسم اللہ ذات چمک رہا تھا۔ میں نے اللہ اپنے دل کی طرف دیکھ کر کہا اللہ۔ جب میں نے کہا اللہ، آپ بھی کہیں ذرا اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تو کیا ہوا؟ اللہ کا نام میرے جسم کے اندر سما گیا، میں اسم با مسمہ بن گیا۔ مجھے اللہ کا اسم، اللہ کا نام، اللہ کی شان مل گئی جو بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی غار ہیرا میں۔ اب یہ غار ہیرا والا اسم اللہ ذات، غار ہیرا میں نے بتا دیا روشنی کی جگہ، جہاں سے بھی اسم اللہ ذات مل جائے با ماندے ہمارے لیے وہ غار ہیرا ہی کی برکت اور اسی کا فیض ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں مرشد کامل ہی وہ غار ہیرا ہے جس سے اسم اللہ ذات ملتا ہے۔ غار ہیرا سے مثال ہے، یہ نہیں کہ وہ غار ہیرا، اس غار ہیرا کا فیضان ہے۔ آج پاکستان یا جہاں بھی کہیں پیر خانے ہیں جو کامل ولی اللہ ہے، جو لوگوں کو حق بہو سلطان والا اسم ذات دے رہے ہیں۔ اچھا، جہاں سے اسم مل جائے اس کے لیے وہ غار ہیرا ہے۔ رسول پاک نے وہ اسم اللہ ذات مولا علی کو عطا فرمایا۔ مولا علی اور اہل بیت اطہار کو اسم اللہ ذات ملا۔ اس کے بعد اسم اللہ ذات 12 امام میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد اسم اللہ ذات بغداد شریف میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے سینہ میں منتقل ہوا، جہاں سے اسم اللہ ذات ان فقراء کو ملتا رہا۔ ان فقراء نے اس آستانے کا نام بتا دیا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا، ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، ہر سوال کا فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ ہم نے کئی بار آپ سے سوال کیے کہ آپ سوال کا جواب دیں، آپ فوراً مولا علی جواب دے دیتے ہیں۔ آپ سے جب بھی پوچھا جائے آسمان کتنے ہیں، زمینیں کتنی ہیں، سیارے کتنے ہیں، کہکشائیں کتنی ہیں، مولا علی آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ علی آپ اتنی جلدی حساب کیسے کر لیتے ہیں؟ مولا علی نے اس بندے سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا جی 10۔ فرمایا تو نے گنی کیوں نہیں؟ کہتا گنوں کیسے، میرے سامنے میرے ہاتھ ہے، کیسے گنوں؟ مجھے پتا ہے 10۔ فرمایا اسی طرح اللہ کی ساری کائنات علی کے سامنے ہے، علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ اچھا، تو مولا علی سے پوچھا گیا مولا آپ کو یہ سارا علم کہاں سے ملا؟
اتنا نالج. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا مجھے محمد مصطفیٰ نے سینے سے لگایا اور اس میں اللہ ذات عطا کر دیا. اور جس کو اس میں اللہ ذات مل جائے کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی. تو مولا علی کے لیے غار ہیرا وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے سینے سے لگا کر علی کو علم لدنی عطا کر دیا. مولا علی نے اس علم کو اہل بیت اور 12 امام میں دیا. 12 اماموں سے سینہ بسینہ غوث اعظم کے پاس پہنچا. غوث اعظم سے سینہ بسینہ شور کوٹ میں حضرت حق باہو سلطان کے سینہ میں آیا. اور کس نے دیا؟ غوث پاک نے. یہ فیض کس نے دیا حق باہو کو؟ سید عبد القادر گیلانی جیلانی الحسنی. اللہ. تو اس لیے بغداد کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سن فریاد پیرا دیا پیرا میں ہور سنا ماں کے نو تیرے جیا من ہور نہ کوئی میں جیاں لکھتے نو پھولنا کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکنا مینو ہوں میں وچ عیب گناہ نہ ہندے یا حضرت باہو تے بخشیندہ کے نو. اللہ. تو جو غوث پاک کو بھی فیض ملا تو شہنشاہ بغداد سے، اس لیے اس کی طرف بغداد کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے اے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں کرساں میراں. تو حق باہو کو جہاں سے فیض ملا وہی غار ہیرا ہے. اسم اللہ جہاں سے ملا وہی غار ہیرا ہے. اچھا حق باہو سلطان سے فقیر نور محمد کو اسم اللہ ذات ملا. سبحان اللہ. تو نور محمد صاحب کے لیے تو حق باہو کا دوبارہ ہی غار ہیرا ہے جہاں سے ہیرا یعنی روشنی مل گئی. سینے کا نور مل گیا، دل کا سرور مل گیا، دل کو عرش معلیٰ بنا دیا گیا. مجلس محمدی باہو کے لیے فقیر نور محمد کے لیے کھول دی گئی. تو جس کو جہاں سے کچھ ملا ہو اسی کے لیے وہ در ہی غار ہیرا. اچھا وہاں سے پھر فقیر عبد الحمید صاحب کو وہ اسم ذات ملا. سبحان اللہ. پھر فقیر عبد الحمید سروری قادری سے اس ناچیز سائیں محبوب پیر کو اسم اللہ ذات ملا. ماشاءاللہ. تو میرے لیے تو پھر کلاچی غار ہیرا ہے، روشنی کی جگہ ہے. اب جہاں جہاں سے جس کو یہ روشنی مل رہی ہے جو ہم دربار سلطان باہو پر بتا رہے ہیں وہ روشنی ہے اللہ کے اسم کی، اللہ کے نام کی، جس کو کہا جاتا ہے اسم اللہ ذات. اسم اللہ ذات. تو جو اسم اللہ ذات جہاں سے مل جائے اس کے لیے وہی پیر خانہ سب کچھ ہے، وہی غار ہیرا ہے، وہی غار سور ہے، وہی سب کچھ ہے. اسی کا فیض ہے، اسی غار ہیرا کا فیض ہے. آج یہ آستانے، آج باہو سلطان کا آستانہ اسی فیض کو بانٹ رہا ہے اور ہم جیسے عاجز لوگ اس فیض کو حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند اکبر نے جیسے ہمیں اس دربار سلطان باہو پر بلایا حاضری کی توفیق دی، اللہ آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی بار بار اس سچے اور سچے دربار کی حاضری عطا فرمائے. دنیا میں بھی ان کا غلام رکھے، قیامت کے دن بھی ان کے غلاموں میں اٹھائے اور سروری قادری نسبت ہماری صدا سلامت رہے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.